کہنے والوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول تھے. کچھ کہنے والوں نے کہا کہ رسول اب آئیں گے. پر اللہ رب ذوالجلال نے ایک بات کہی، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نبی محتشم فخر دو عالم اس وقت بھی رسول تھے جب آدم کی آدمیت نہیں تھی. میرے آقا اس وقت بھی رسول تھے جب حضرت ابراہیم کی خلت نہیں تھی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت رسول تھے جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حسن و جمال نہیں تھا. میرے آقا اس وقت بھی رسول تھے جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا جلال نہیں تھا. میرے مصطفیٰ جان رحمت اس وقت بھی رسول تھے جب حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وجود نہیں تھا. میرے مصطفیٰ اس وقت بھی رسول تھے جب حضرت آدم دنیا میں نہیں آئے تھے. میرے مصطفیٰ جان رحمت اس وقت بھی رسول تھے جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بادشاہیت نہیں عطا کی گئی تھی. میرے نبی اس وقت رسول تھے جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو چھری کے نیچے نہیں رکھا گیا تھا. عزیزان محترم، ان کہنے والوں سے بتاؤ جب آدم کا وجود نہیں تھا میرے مصطفیٰ رسول تھے. ان کہنے والوں سے بتاؤ حضرت شیس کا وجود نہیں تھا اس وقت بھی میرے مصطفیٰ رسول تھے. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا وجود نہیں تھا اس وقت بھی میرے نبی رسول تھے. جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا وجود نہیں تھا اس وقت بھی میرے نبی رسول تھے. جب حضرت قائدار کا وجود نہیں تھا میرے مصطفیٰ جان رحمت اس وقت بھی رسول تھے. اور دنیا والوں میں اعلان کر دو میرے نبی اس وقت بھی رسول تھے اور آج بھی رسول ہیں، اور جب تک کی قیامت نہیں آئے گی تب تک وہ رسول ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا آپ جب تک قیامت نہیں آئے گی. اعلیٰ حضرت کا قول ایسے کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان، جان ہے تو جہان. کہ اگر مصطفیٰ تشریف نہ لاتے تو نہ آدم کی آدمیت ہوتی، نہ حضرت ابراہیم کی خلت ہوتی، نہ موسیٰ کا جلال ہوتا، نہ ولی کی ولایت ہوتی، نہ غوث کی غوثیت ہوتی، نہ قطب کی قطبیت ہوتی، نہ ابدال کی ابدالیت ہوتی، نہ اوتاد کی اوتادیت ہوتی، نہ غوث کی غوثیت ہوتی. بلکہ یہ ہوتا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. سبحان اللہ. بہت اچھا. اگر مصطفیٰ تشریف نہ لاتے تو کسی کا وجود نہ ہوتا. یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ رب ذوالجلال نے ہم اور آپ کے درمیان بھیج کر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مصطفیٰ کو بھیج کر ہم سب پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمارے آقا تشریف لائے. کون آقا؟ سننے والے بھی سن رہے ہوں گے، غور کرنے والے بھی کر رہے ہوں گے. جب میرے نبی تشریف نہیں لائے تھے باپ کا وجود نہیں تھا، باپ کی عظمت کو لوگ نہیں جانتے تھے. میرے نبی جب تشریف نہیں لائے تھے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. میں اس قول کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، صرف ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے نبی جب تشریف نہیں لائے تھے ماؤں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. جب باپ کا انتقال ہو گیا بیٹا اپنے ماؤں کو اپنے نکاح میں رکھ لیا کرتا تھا. پر میرے نبی جب تشریف لائے تو آپ نے پیغام دیا، اے دنیا والوں، باپ کی عظمت یہ ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ تم باپ کو راضی کر لو تم سے جنت بھی راضی ہوگی. سبحان اللہ. جب نبی تشریف نہیں لائے تھے ماں کی عظمت کو کوئی نہیں جانتا تھا. وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ ریلیجن آف اسلام سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو، ہر عورت کی بے عزتی تھی
میرے نبی جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے دنیا والوں، یہ آپ کے لیے پیغام نہیں، یہ ایک کے لیے پیغام نہیں، یہ مسلم کے لیے پیغام نہیں، نہ کسی سکھ کے لیے پیغام ہے، بلکہ دنیا والوں کے لیے یہ پیغام ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تم ماں کو راضی کر لو تم سے جنت بھی راضی ہوگی۔ سبحان اللہ، ہاں تم ماں کو راضی کر لو تم سے جنت بھی راضی ہو گئی ہے۔ یہ کس نے پیغام دیا؟ یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام دیا۔ اور پیغام کیا دیا؟ کہ دنیا میں زندگی گزارو تو کوئی اور چیز کے لیے زندگی نہ گزارو، کسی اور چیز کے لیے زندگی مت گزارو، بلکہ زندگی گزارو تو اس طریقے سے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو اور دوست بھی اللہ کے لیے ہو، اور پھر اس طریقے سے زندگی ہونی چاہیے کہ غیر غیرے کے آگے قدم سر کو نہیں جھکائیں گے، غیر غیرے کے آگے اپنی بات نہیں رکھیں گے، غیر غیرے کے آگے ہم اپنے سر کو خم نہیں کریں گے۔ اگر ہم ذکر کریں گے، اگر ہم بات کریں گے، اگر ہم ذکر و اذکار کریں گے تو کسی اور کی بات نہیں کریں گے، احمد مختار کا ذکر کریں گے، سید ابرار کا ذکر کریں گے، اور یہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس طریقے سے زندگی ہوگی۔ اور میں زیادہ دیر کے لیے نہیں حاضر ہوا، آج کل ایک وقت چل رہا ہے کہ اگر ہم مصطفیٰ جان رحمت کا نام کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میری اس بات کو ہر شخص تک پہنچا دو۔ مصطفیٰ سے ہمیں محبت نہیں کرتے، مصطفیٰ سے زمانہ محبت کرتا ہے، مصطفیٰ سے ہمیں محبت نہیں کرتے ہیں، مصطفیٰ سے چرند و پرند محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ سے ہمیں محبت نہیں کرتے ہیں، مصطفیٰ سے شجر و حجر محبت کرتے ہیں۔ وقت کم ہے میں بتاؤں، مصطفیٰ کے بلانے سے شجر بھی چلا آتا ہے، مصطفیٰ کے بلانے سے چاند بھی جھک جاتا ہے۔ بریلی کے تاجدار یوں کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ۔ میری بات کو ریکارڈ بھی کر لیا جائے اور ان درندوں تک، ان کتوں تک پہنچا دیا جائے جو آئی لو محمد پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہم ہی آئی لو محمد نہیں کہتے، مدینے کی گلیاں گواہ ہے، مدینے کے اونٹ بھی آئی لو محمد کہتے تھے۔ ہم ہی نہیں کہتے آئی لو محمد میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بلکہ ہر دھرم کا بچہ کہتا یا رسول اللہ میں ایسے محبت آپ سے نہیں کرتا، میں آپ سے اس طریقے سے محبت نہیں کرتا، صرف سر کو جھکا دے۔ یا رسول اللہ میں آپ سے ایسے محبت نہیں کرتا، صرف گردن کو کٹا دے، بلکہ بریلی کے تاجدار کے اس قول و فعل کے اعتبار سے اس طریقے سے محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ یہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کہاں جہاں۔ بہت اچھا۔ مصطفیٰ کے لیے تو ہم پوری جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے لیے پوری جان پورا مال۔ ویسے نہیں صحابہ کرام نے کہا تھا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ تو آئی لو محمد ہی نہیں بلکہ ہم کہیں گے آئی لو احمد بھی کہیں گے، آئی لو یا مزمل بھی کہیں گے، آئی لو یا مدثر بھی کہیں گے، آئی لو یا نذیر بھی کہیں گے، آئی لو یا سراج منیہ بھی کہیں گے۔ اور اگر پابندی کی بات آئی تو ہر نام پر پابندی لگائی جائے اور میں یہ کہوں گا یا رسول اللہ یہ ایک جان نہیں اگر 1000 جان ہو تو تمہارے نام پر قربان کرتے چلے جائے۔ بات میری ہو یا بات کسی اور کی ہو تو برداشت ہے، اور مصطفیٰ کی بات کبھی برداشت نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بات کبھی برداشت نہیں کرتے۔ ہم سب کے بھٹی میں پلایا گیا ہے، نام لینا الگ کی بات ہے، مصطفیٰ کے نام پر ماں باپ بھائی بہن
अजीज व अकरबा दुनिया को मुस्तफा के नाम पर, मुस्तफा के कदमों पर कुर्बान करना, ये मोहब्बत नहीं, हमारा ईमान है। मोहब्बत नहीं, हमारा ईमान है। और यूं ईमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन, कि मोमिन तब होगा बंदा जब अपने अजीजों अकरबा, भाई बहन, दुनिया वालों से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत न कर ले, सैयद अबरार से मोहब्बत न कर ले, अहमद मुख्तार से मोहब्बत न कर ले। तो अजीजान मोहतरम, हम पर लाख पाबंदी लगे और जो कह रहे आई लव मोहम्मद ना कहो, तो वो लोग नबी के अखलाक किरदार को जानते नहीं, मुस्तफ़ा के तरीके को जानते नहीं हैं। मुस्तफ़ा ने हमें मैसेज कौन सा दिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हमें कौन सा किरदार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात बताकर रुखसत हो जाऊंगा, मुस्तफ़ा की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, उसने कहा या रसूलल्लाह, अब आप अंदाजा लगाएं, वो मजहब इस्लाम को मानता भी नहीं, वो कुरान पढ़ता भी नहीं, वो हदीस को पढ़ता भी नहीं, वो रब की जात को मानता भी नहीं, पर मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारे में हुस्न इखलाक देखो, हुस्न ज़न देखो, उसका किरदार देखो कि जब मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुआ तो हाजिर होकर एक बात कहता है, कहता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। नबी का इखलाक देखो, नबी का किरदार देखो। मुस्तफ़ा मुस्कुरा के बोले तुम रह सकते हो। मुस्तफ़ा बोले रह सकते हो। उसने कहा या रसूलुल्लाह, मैं आज रात में क़याम भी करूंगा और क़याम ये होगा कि आपके बिस्तर पर सोऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुरा के बोले मैं जमीन पे सो जाता हूँ, तुम बिस्तर पे सो जाओ। जिस नबी का ऐसा इखलाक हो, जिस नबी का ऐसा किरदार हो, जिनके बारे में कुरान कहता है अगर इखलाक में सबसे बेहतर कोई है तो हमारे आका है, वो कोई और नहीं हो सकता। वो बिस्तर क्या किया। मुस्तफ़ा आजकल का आलिम हो, आजकल का मौलवी हो, आजकल का पीर हो, या आजकल का कोई अपने वक्त का किसी ओहदे पर फायद हो, वो कहेगा कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, ये नेताजी आए हैं तो बैठे रहे। पर ये प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओपन ही प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने क्या किरदार दिया, कौन सा कैरेक्टर दिया, कौन सा तरीका दिया। मुस्तफ़ा का इखलाक देखो, किरदार देखो। उसने कहा मैं आपके बिस्तर पर सोऊंगा। आजकल का मौलवी हो या आलिम हो या पीर हो या मुफ्ती हो, तो अज़ीज़ान मोहतरम गौर करना, पीर हो तो कहते चाय कम केतली ज्यादा गर्म, चाय कम केतली ज्यादा गर्म है, ये आलम होता है। पर मुस्तफ़ा का किरदार देखो, मुस्तफ़ा की बारगाह में इखलाक देखो, किरदार देखो, किस तरीके से नबी पेश आते हैं। आजकल का पीर हो तो पीर को कुर्सी ना मिले तो मुरीद को जो बैठा है जमीन पर, वो जिसने कुर्सी ना दिया तो चुटकी से पकड़ पकड़ उसके जिस्म को नोच फेंक देंगे। यह आलम होगा। अगर कोई गुरु है उसके लिए कोई बंदा न उठे तो उसका शिष्य जो होगा वो किसी न किसी तरीके से उसको उठा के फेंक देगा। पर नबी का किरदार देखो, जब वो आया तो मुस्तफ़ा खड़े हो जाते हैं उसके लिए, नबी खड़े हो जाते हैं उसके लिए। कहा तू बिस्तर पे सो जा, मैं जमीन पे सो जाता हूँ। कहा तू बिस्तर पे सो जा, मैं जमीन पे सो जाता हूँ। जब सो गया तो क्या जानते हो, उसने बोलो बरास कर दिया मुस्तफ़ा के बिस्तर पर, पेशाब पाखाना कर दिया माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर हुआ, हमने आपके बिस्तर पर बोलो बरास कर दिया। नबी फरमाते अगर तूने कर दिया है तो ये धुल जाएगा, कहा कर दिया तो धुल जाएगा, अगर मार देंगे तो ये धुल नहीं सकता है, कभी भगा देंगे तो ये धुल नहीं सकता है। अब जब ये बात उमर फारूक आजम को पता चली, उमर फारूक आजम ने तलवार को निकाल के कहते हैं जिस बंदे ने मुस्तफ़ा की बारगाह में शदीद गुस्ताखी की है उसकी गर्दन को तन से जुदा कर देंगे। उमर फारूक आजम भी है, हजरत अली भी है, हजरत सिद्दीक अकबर भी है, हजरत उस्मान गनी भी है, हजरत अबू हुरैरा भी है, तमाम सहाबा इकराम आपके साथ हैं। जब उमर फारूक आजम जलाल में है, किसने गुस्ताखी की है मुस्तफ़ा की बारगाह में, आज उसकी गर्दन को काट दिया जाएगा। जब मुस्तफ़ा की बारगाह में उमर फारूक आजम पहुंचते हैं तो जिस बंदे ने बोलो बरास किया था वो जाके एक दरवाजे के पीछे छिप जाता है और छिप जाता है। उमर फारूक आजम जलाल में, म्यान के बाहर तलवार है। मुस्तफ़ा का किरदार देखो, मुस्तफ़ा का इखलाक देखो। नबी फरमाते हैं ए उमर
نے بولو براس میرے بستر پر کیا ہے، تمہارے نہیں کیا۔ نبی نے فرمایا اس نے گستاخی میری بارگاہ میں کیا ہے، تمہاری بارگاہ میں نہیں کیا۔ تلوار کو اندر رکھو۔ لوگ کہنے والے، نبی پر کمنٹس کرنے والے، نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے، ان سے بتاؤ کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت کے غلام، مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی اگر ناراض بھی ہو جاتے تھے تو مصطفیٰ اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے، اسے طریقہ بتاتے۔ اب جب عمر فاروق اعظم نے تلوار کو میان کے اندر رکھ لیا تو وہ باہر نکل کے آیا، وہ کہتا ہے اے عمر کیا سمجھے تھے میں ڈر گیا ہوں؟ اے عثمان غنی کیا آپ نے سمجھا تھا میں ڈر گیا ہوں؟ اے مولا علی کیا آپ نے سمجھا تھا میں ڈر گیا ہوں؟ میں ڈرا نہیں ہوں، ان کی نبوت کو دیکھنے آیا ہوں، ان کی نبوت کو دیکھنے آیا ہوں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، بات ایسے سمجھ میں آئے گی۔ میں کوئی عام بندہ بھی نہیں ہوں، میں توریت کا عالم ہوں، میں زبور کا حافظ ہوں، انجیل کا مفسر ہوں، قرآن پڑھنا آتا ہے۔ میں نے ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک نبی آئیں گے جن کا ہاتھ ہوگا ید اللہ فوق ایدیہم، ایک نبی آئیں گے جن کا سینہ ہوگا الم نشرح لک صدرک، ایک نبی آئیں گے جن کا ذکر ہوگا ورفعنا لک ذکرک، ایک نبی آئیں گے جن کی زبان ہوگی وما ینطق عن الہوی، ایک نبی آئیں گے جن کا سفر ہوگا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، ایک نبی آئیں گے جن کا معراج ہوگا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایک نبی آئیں گے جن کا اخلاق کچھ اور نہیں ہوگا وانک لعلی خلق عظیم ہوگا، جب انہیں گالی دیا جائے گا، جب انہیں ستایا جائے گا کچھ اور نہیں کہیں گے بلکہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اس نے کہا میں گستاخی کرنے نہیں آیا تھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بلکہ میں ان کی نبوت کو دیکھنے آیا تھا۔ یہ نبی ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک یہ اللہ کے نبی ہے، میں نے دیکھ لیا، میں نے ان کی صفت تورات میں پڑھی، ان کی صفت زبور میں پڑھا، ان کی صفت انجیل میں پڑھا، ان کی صفت قرآن میں پڑھا، اور میں نے پڑھ کے یہ عہد کر لیا کہ یہی وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہی خوشبو خدا ہے، یہی سیاح لامکہ ہے، یہی کونین کے بانی ہے، یہی نبی کے مجسم ہے، یہی فخر تو عالم ہے۔ تو بریلی کے تاجدار یوں کہتے ہیں سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، ہوتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ عزیزان محترم، ہمارے آقا نے درس کون کا دیا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پھر میرے مصطفیٰ کا اخلاق بڑا عظیم تھا، محبت کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، پیار کا پیغام دیا، آپس میں بھائی چارہ کا پیغام دیا، امن و شانتی کا پیغام دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ آخری میسج ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں آئی لو محمد مت کہو، ان سے بتاؤ ہم آئی لو محمد ہی نہیں بلکہ آئی لو یا احمد بھی کہیں گے، آئی لو یا مزمل بھی کہیں گے، آئی لو یا مدثر بھی کہیں گے، آئی لو یا سراج منیرہ بھی کہیں گے، اور یوں کہیں گے اے دنیا والوں میری بات کو سنو، یوں کہیں گے ہم تیرے نام پہ یہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں، مصطفیٰ کے لیے جہاں قربان کے لیے تیار ہے۔ بس زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ آخری پیغام ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔